خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو عزیزو، میری طرف سے اور میرے گھرانے اور کلیسیا کی طرف سے JC TV کے تمام ناظرین کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ ایسٹر کے اس خوبصورت موقع پر آج خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، اور میرے ساتھ دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 20واں باب 9ویں آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو جانتے نہ تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ مسیح خداوند کا جی اٹھنا کائنات کا سب سے خوبصورت واقعہ ہے اور ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح موت پر، قبر پر، ابلیسی ارواح پر اور شیطان کی تمام تر قوتوں پر غالب آیا۔ اگرچہ دشمن یہ سمجھا کہ میں نے اسے شکست دے دی، لیکن کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس نے تمام تر ابلیسی قوتوں کا برملا تماشا بنایا۔ مسیح خداوند اپنے کہنے کے مطابق جو اس نے کہا وہ پورا ہوا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ موت، قبر اسے اپنے اندر قید نہ رکھ سکی۔ اور پھر ہم ان ساری باتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو خداوند نے فرمایا وہ پورا ہوا، اور جیسے اس نے کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جو اس نے کہا وہ پورا ہوا، اور جو اس کے بارے میں پرانے عہد نامہ کے انبیاء نے فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خدمت میں اور اس کی مصلوبیت، اس کے جی اٹھنے کے حوالے سے وہ سب کچھ پورا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، خدمت کے حوالے سے جو کچھ پرانے عہد نامہ کے انبیاء نے کہا وہ پورا ہوا، اور اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس کے جی اٹھنے کے حوالے سے، اس کی مصلوبیت، اس کے دکھوں، اس کی تدفین اور اس کے جی اٹھنے کے تعلق سے جو کچھ بھی پرانا عہد نامہ بیان کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ پورا ہوا۔ اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں زبور 16 اور اس کی 10ویں آیت۔ یہاں پر زبور نویس اس بات کو بیان کرتا ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ زبور نویس داؤد جس نے یہ زبور لکھا، وہ خود جو ہے وہ مر گیا، دفن ہوا، اور آج بھی اس کی قبر جو ہے وہ اسرائیل میں موجود ہے، اور اس قبر میں وہ دفن ہے۔ داؤد کے اپنے بدن کے سڑنے کی نوبت آئی۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں 1000 سال پہلے داؤد روح کی ہدایت سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جب اس زمین پر آئے گا، اگرچہ وہ اپنی جان دے گا، وہ دفن ہوگا،
لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور اسی طرح یسایہ خداوند یسوع مسیح سے 700 سال پہلے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ریزریکشن کی بات کرتا ہے، اس کے جی اٹھنے کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ یسایہ 53 اس کی 10ویں آیت، جب اس کی جان قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی۔ خدا کا بندہ یسایہ جو ہے پاک روح کی ہدایت سے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا ذکر کرتا ہے، اس کی قربانی کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی۔ مسیح خداوند کی ریزریکشن جو ہے وہ حادثاتی نہیں، بلکہ اس کے بارے میں کلام جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کے انبیاء کی معرفت بھی یہ فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ اپنی جان دے گا، دفن ہوگا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی موت، تدفین اور جی اٹھنے کے بارے میں ذکر کیا۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 12واں باب 40ویں آیت، جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے خود بھی اپنی موت، اپنے دفن ہونے اور پھر جی اٹھنے کے بارے میں بیان کیا۔ ریزریکشن جو ہے اس کے بارے میں انبیاء نے اور یسوع مسیح نے خود بیان کیا، جیسے مسیح کی پیدائش، خدمت، معجزات، شفاؤں، نشانات کے بارے میں پرانے عہد نامہ کے نبیوں نے بیان کیا اور وہ سب کچھ پورا ہوا۔ اسی طرح یاد رکھیں اس کی ریزریکشن کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اور ایون یوحنا کی انجیل اور اس کا 2 باب 19ویں آیت، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت، اس کی موت اور دوبارہ سے جی اٹھنے کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے مقدس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے بدن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم اسے ڈھا دو، تم اسے قتل کر دو، تم اسے مصلوب کر دو، تو بھی میں اس مقدس کو، اس بدن کو پھر سے اٹھا کھڑا کروں گا۔ اس کا اشارہ اس کی ریزریکشن کی طرف، اس کے جی اٹھنے کی طرف، کہ وہ موت پر، قبر پر، ابلیس پر، ابلیسی ارواح اور اس کی قوتوں پر غالب آئے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، خدمت، معجزات، نشانات، اس کی تدفین اور اس کی موت کے حوالے سے کلام پورا ہوا، آج کے دن ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ اس کی ریزریکشن، جی اٹھنے کے بارے میں، اس کی قیامت کے بارے میں بیان کرتا ہے، وہ بھی آج کے دن پورا ہوا۔ جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح موت پر، قبر پر، ابلیسی ارواح پر، شیطان پر، اس کی قوتوں پر غالب آیا ہے،
تو عزیزو یاد رکھیں وہ ہماری مشکلات پر بھی غالب آیا ہے، ہماری مصیبتوں پر، ہمارے کرائسس پر، ہماری بیماریوں پر بھی غالب آیا ہے۔ اور آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی ریزریکشن پاور پر نہ صرف میڈیٹیٹ کریں بلکہ اس کی ریزریکشن پاور کو اپنی زندگیوں میں، بدنوں میں، خاندانوں میں، اپنے حالات میں اس کو ایکسپیرینس بھی کریں اور اس کا جلال ہماری زندگیوں پر ظاہر ہو۔ تو چند ایک اس کے جی اٹھنے کے مقاصد آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا مقصد کہ جی اٹھنے سے جو تکمیل کفارہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث جو کفارے کا مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے، کیونکہ رومیوں کا خط اس کا 3 باب 23ویں آیت کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور پھر 6 باب اور اس کی 23ویں آیت گناہ کی مزدوری موت ہے۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور وہ گناہ تمام نسل انسانی میں پینیٹریٹ کر گیا، ٹریول کرتا ہوا آج تک ہر وہ شخص جو آدم کی نسل سے ہے اس کی زندگی میں آدم کا گناہ ہے۔ لیکن چونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو کامل انسان ہے، اس نے گناہ کی مزدوری کو اپنے اوپر لے لیا، اس نے گناہ کو اور ہماری ساری لعنتوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ وہ مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس طرح اس نے مر کر، دفن ہو کر، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یاد رکھیں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اب ہم گناہ کے تابع نہیں، گناہ کے غلام نہیں، نہ ہم بیماریوں اور کرائسس کے غلام ہیں، بلکہ یاد رکھیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی بدولت جیسے وہ غالب آیا ہے، جیسے وہ فاتح ہے، ویسے ہی ہم بھی فاتح ہیں۔ اور جی اٹھنے کا جو دوسرا مقصد اس نے یہ وعدہ کیا، یوحنا کی انجیل اور اس کا 16واں باب 7ویں آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور اس کا آسمان پر جانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کے جی اٹھنے کا جو ایک اور بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاک روح کو حاصل کریں، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے آسمان پر جانے کے بعد خدا نے آسمان پر سے روح القدس کو ہمارے لیے نازل کیا، جو ہمیں دلیری دیتا ہے، معموری دیتا ہے، پریچنگ کے لیے، ٹیچنگ کے لیے، خدمت کے کام کے لیے، ہیلنگ اور ڈیلیورنس کے لیے فریش فائر اور انوائنٹنگ دیتا ہے۔ اس لیے اس کے آسمان پر جانے سے، جی اٹھنے سے ہمیں پاک روح انعام میں ملتا ہے،
اور اس نے یہ وعدہ کیا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. سو اٹس بینیفیشل، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس کا آسمان پر جانا، اس کا جی اٹھنا، کہ ہم پاک روح کو انعام میں پاتے ہیں. سو تیسری بات، یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات، یہاں پر یوں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. سو خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا، مسیح خداوند کی ریزریکشن، اس کا دوبارہ آسمان پر جانا، اس کا ایک اور جو مقصد ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے جگہ تیار کرے. اس نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. سو مسیح خداوند کا جی اٹھنا، اس کا ایک اور جو بڑا مقصد اور ایک اور جو بڑا ہمارے لیے بینیفٹ اور بلیسنگ ہے، وہ یہ ہے کہ آسمان پر ہمارے لیے وہ جگہ تیار کرتا ہے. سو ہر اعتبار سے خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے برکت کا باعث، اس کا جی اٹھنا جو ہے ہمارے لیے بینیفیشل ہے، اور وہ ہمارے لیے پاک روح کو بھیجتا ہے، آسمان پر ہمارے لیے جگہ کو تیار کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ زمین پر تھا تو وہ اپنے لوگوں کی نیڈز کو پورا کرتا رہا، وہ انہیں شفا دیتا رہا، وہ انہیں بیماریوں سے، گناہوں سے، بری ارواح سے آزاد کرتا رہا، ان کو مہیا کرتا رہا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا رہا. سو یاد رکھیں، جی اٹھا یسوع جو ہے وہ آج بھی ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہماری نیڈز کو پورا کرتا ہے، وہ ہمارے لیے مہیا کرتا، ہمارے لیے پرووائڈ کرتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 21واں باب اور اس کی 9 سے 11 آیت. یہاں پر یوں لکھا ہے، جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی. یسوع نے ان سے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ. تب شمعون نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا. یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھا لو. اور شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے. سو یہاں پر ہم اس کے جی اٹھنے کے بعد بھی معجزات کو دیکھتے ہیں. سو جی اٹھا یسوع، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ان کے لیے 2 معجزے کرتا ہے. پہلی بات کہ مچھلیوں کا ایک بڑا غول، 153 بڑی مچھلیاں، مچھلیوں کی کثرت کے باعث
जाल नहीं फटा। मिरेकलस वे में पतरस और उसके साथियों के लिए खुदावन ने मुहैया किया। और दूसरी बात कि जी उठा यस्सु उनके लिए खाना मुहैया करता है। और आप देख सकते हैं कि जब वो झील के किनारे आए तो उन्होंने कोयलों पर मछली और रोटी देखी और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाना खाया। सो वो खाना जो खुदावंद ने मिरेकलस वे में उनके लिए तैयार किया था। सो जी उठा यीशु हमारे लिए इंतजामात करता है, पाक रूह हमें अता करता है, रूहल कुछ समय इनाम में देता है ताकि हम उसकी डायरेक्शन में चलें, उसकी हदायत में चलें और अपनी खिदमत में पाक रूह की मदद को हासिल करें। सो जी उठा यीशु आसमानी मुकामों पर आज हमारे लिए घर तैयार कर रहा है और जी उठा यीशु हमारी फिक्र करता है और वो आज भी हमारे लिए मौजज़ात करता और हमारे खाने की फिक्र करता है। सो वो ज़मीनी खिदमत के दौरान भी अपने लोगों के लिए प्रोवाइड करता है। सो वो आज भी जी उठने के बाद भी अपने बच्चों के लिए यहोवा यरी है। सो खुदावंद का जी उठना यहाँ कायनात में एक इंतहाई खूबसूरत मौजज़ा है। वहाँ पर हमारे लिए बड़ी खुशी का बाइस, दलेरी का बाइस और उसके साथ साथ हमारे लिए नहायत बरकत का, शादमानी का बाइस भी है। सो खुदावंद कलाम की इन बातों के वसीला से आप सबको बरकत दे।